شریعت میں مال کے ذریعے سے مال کمانا برا ہے. مال کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. البتہ مال کو نفع آور بنانے کے لیے، پروفیٹیبل بنانے کے لیے اگر اس کے ساتھ محنت جوڑ دی جائے تو پھر اس کے ذریعے سے نفع کمایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ 1 لاکھ کے ذریعے اور پیسہ کمانا چاہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو قرضہ دے اور قرضوں پر پھر اس پر نفع لے کہ 1 لاکھ دیا، 1,10,000 لے لیا، یہ 1 لاکھ 1 روپیہ بھی لیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو مال کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. ہم مال کے ساتھ محنت جوڑ دیں. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے لے کر مارکیٹ جائیں، پھر اس سے کوئی سامان خریدیں. یہ محنت کیا اس نے، یہ سامان خریدا، 1 لاکھ کا سامان خریدا، اس کو 1.5 میں بیچیں، 1.5 لاکھ میں بیچیں کہ 2 لاکھ میں بیچیں، اس کی گنجائش ہے، وہ جائز ہے. تو مال کو جب محنت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پھر وہ نفع آور شریعت کے حساب سے بن جاتا ہے. اگر مال کے ساتھ محنت نہ جوڑی جائے تو پھر نفع کمانے کی گنجائش نہیں. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال دیتے ہیں لیکن انہیں محنت کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، وہ محنت نہیں کر سکتے، یا محنت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس اس مال پر. اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر محنت کا سلیقہ ہوتا ہے، جو ہنر مند ہوتے ہیں، جو ہنر والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن محنت نہیں کر سکتے کسی وجہ سے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس محنت کرنے کا سلیقہ ہے، ہنر والے ہیں لیکن مال نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے ایک راستہ سجایا مزاربت کا، کہ مال والا یعنی جو انویسٹر ہے وہ اپنا سرمایہ انویسٹ کرے، پیسہ انویسٹ کرے، دوسرے کو دے، اور محنت کرنے والا اس پیسے کو لے کر محنت کرے اور جو نفع حاصل ہو اس میں دونوں شریک ہو جائیں، دونوں پارٹنر بن جائیں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس طرح کرنے کو مزاربت کہتے ہیں. شریعت کے ٹرمز میں ایسا کرنے کو مزاربت کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزاربت کی ہے. بعثت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں مزاربت کا معاملہ کیا. یعنی سرمایہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، یعنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور نفع کے اندر دونوں شریک تھے. ایسے کئی واقعات مل جاتے ہیں شریعت میں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کا جواز ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے تاجر تھے، وہ بھی تجارت پر جو ہے لوگوں کو مزاربت پر جو ہے پیسہ دیا کرتے تھے اور کنڈیشن لگا دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ پیسہ لے جا رہے ہو، اس میں محنت کرنا، سمندر کا سفر نہیں کرنا، 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں نہیں جانا، جانور نہیں خریدنا، باقی جو کرنا ہے کرو، محنت کرو اور نفع کے اندر جو ہے ہم شریک رہیں گے. حضرت رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا جو مال ہوتا تھا وہ لوگوں کو مزاربت کے طور پر دیا کرتے تھے. حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو مزاربت کے طور پر مال دیا. مزاربت کے طور پر دیا مطلب ایک کا مال ہو، دوسرے کی محنت ہو، نفع میں دونوں شریک ہوں. مال والا مال دے، وہ محنت نہیں کرے گا، مال والا محنت نہیں کرے گا، وہ سرمایہ لگائے گا. محنت کرنے والا محنت کرے گا، خریدیں گا، بیچیں گا اس کے ذریعے سے، پھر نفع کے اندر دونوں شریک رہیں گے. اس کے جائز ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے، جو انویسٹر جو چیز دے رہا ہے وہ کرنسی ہو، یعنی ٹھوس ایسٹ جو ہے، سالڈ ایسٹس پر مزاربت نہیں کی جا سکتی. یعنی کوئی زمین والا اپنی زمین کسی کو دے دے اور پھر اس کے ذریعے سے مزاربت کا معاملہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. سامان کے ذریعے سے مزاربت نہیں کی جا سکتی. تو سرمایہ جو لگایا جائے گا انویسٹر کی طرف سے وہ کرنسی کی شکل میں لگایا جائے گا اور دوسرا شخص اس پر محنت کرے گا. اور نفع میں جو شرکت ہوں گی وہ فیصد کے حساب سے ہوں گی. نفع کے اندر کوئی ایک مقدار فکس نہیں کی جائیں گی، فیصد کے حساب سے، چاہے انویسٹر کا 50% اور محنت کرنے والے کا 50% ہو، یا کم زیادہ محنت کرنے والے کا 60 ہو، انویسٹر کا 40 ہو، جو بھی ہو، لیکن فیصد کے حساب سے نفع میں شرکت ہوگی.
ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ روپیے کی ایک مقدار طے کر دی جائے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے ڈیل، وہ کرنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ لوگ جو ہے لالچ دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ میرے کاروبار میں پیسہ لگاؤ، میں آپ کو ہر مہینہ 5,000، ہر مہینہ 10,000 یا ہر سال کو اتنا روپیہ فکس کر کے دوں گا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، شرعاً اس کی ممانعت ہے۔ نیز یہ بھی ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ پیسہ لیتے ہیں دوسروں کا، وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ نقصان اگر ہوگا تو میں نقصان اٹھاؤں گا، آپ کو صرف نفع ہی نفع ملے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر خدا نخواستہ مضاربت کے بعد نقصان ہوتا ہے، یعنی کسی نے پیسہ لگایا اور دوسرا شخص پیسہ لے کر محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے کوتاہی کے بغیر، اس کی طرف سے کسی زیادتی کے بغیر اگر کچھ نقصان ہو جائے تو نقصان دونوں کو اٹھانا پڑے گا۔ نقصان اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر محنت کی وجہ سے کچھ پروفٹ ملا، کچھ نفع ملا، تو نقصان پہلے نفع میں سے کٹے گا۔ مان لیجیے ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، انویسٹ کیا، دوسرے نے 1 لاکھ پر محنت کی، جس کی وجہ سے وہ روپیہ بڑھ کر جو ہے 1.5 ہو گیا، 2 ہو گیا۔ پھر خدا نہ خواستہ کا نقصان ہوتا ہے 50,000 روپے کا، تو نقصان مانا جائے گا نفع میں سے، وہ نقصان نفع میں سے مانا جائے گا، جو کیپٹل ہے وہ جیسا کا تیسا رہے گا۔ لیکن اگر نقصان بڑھتا ہے، 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، وہ 1.5 لاکھ ہو گیا، 50,000 روپے پروفٹ میں ہیں، اب وہ نقصان 70,000 کا نقصان ہو گیا، تو 50,000 تو پروفٹ کے گئے، 20,000 کیپٹل کے جائیں گے، جس کی وجہ سے 20,000 کا نقصان جو ہے وہ انویسٹر کو ہوگا، اور محنت کرنے والے کو یہ نقصان ہوگا کہ اس کو اس کی محنت کا بدلہ نہیں ملا، یعنی نقصان دونوں کو اٹھانا پڑے گا۔ کیپٹل والے کا، انویسٹر کا نقصان ہوا، اور محنت کرنے والے کا یہ نقصان ہوا کہ اس کو اس کی محنت کا بدل نہیں ملا۔ تو اس شکل کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ نفع جو تقسیم کیا جائے وہ فیصد کے حساب سے کیا جائے، چاہے فیصد جو بھی طے ہو، آپس کی رضامندی سے فیصد جو بھی طے ہو، لیکن فیصد کے حساب، پرسنٹ کے حساب سے نفع تقسیم کیا جائے، مقررہ نفع نہ ہو، رقم مقرر کر کے نفع تقسیم نہ کیا جائے کہ جتنا پروفٹ ہوگا، جتنا نفع ہوگا، اس میں سے 10,000 میں لوں گا، 25,000 تو نے لینا، 20,000، یہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ اگر نقصان ہوا تو وہ پورا نقصان جو محنت کرنے والا برداشت کرے گا، پیسے والا برداشت نہیں کرے گا، اس کی بھی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ جو نقصان ہوگا دونوں کا ہوگا، نفع ہوگا دونوں نفع کے اندر شریک رہیں گے۔ اور جب کسی شخص نے اپنا مال کسی دوسرے کو دیا تو محنت کرنے والا اس مال کے حساب سے امانت دار ہوگا، وہ جیسا ایک امانت دار امانت کے مال میں جیسا برتاؤ کرتا ہے اس انداز میں اس کے ساتھ رہے گا، یعنی اپنی طرف سے اس کی حفاظت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں برتے گا۔ اگر وہ کوتاہی برتتا ہے یا جو کنڈیشنز جو مال والی نے لگائی، انویسٹر نے جو کنڈیشنز لگائی، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کی حیثیت غاصب کی ہو جاتی ہے۔ یہ مضاربت جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے انریسٹرکٹیڈ مضاربت، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، کوئی وقت طے نہیں کیا جاتا، انویسٹر جو ہے کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، بلکہ محنت کرنے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، تو جیسا چاہے محنت کر، جہاں چاہے جا، لیکن محنت کر، محنت اس سرمایہ کو، اس کیپٹل کو جو قابل پروفٹ بنا لے، قابل نفع بنا لے، پروفیٹیبل بنا لے، تو یہ اس میں پھر محنت کرنے والا آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بس یہ کہ حلال ہو، حلال کاروبار میں سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کاروباری شخص کرتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، وہ سارے کام کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ریسٹرکٹڈ مضاربت جو ہوتی ہے، اس میں کنڈیشنز کی پابندی کرنا محنت کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی انویسٹر نے انویسٹ کرتے ہوئے اگر کچھ کنڈیشن لگائی کہ بھائی آپ فلاں کاروبار نہیں کر سکتے، فلاں چیز کی تجارت نہیں کر سکتے، یا فلاں جگہ نہیں جا سکتے، تو اس کی پابندی کرنا محنت کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر وہ غاصب بن جائے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا ہے انویسٹر کی کنڈیشنز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر پورا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا، محنت کرنے والے کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جو کنڈیشنز آپس میں طے ہو جائے ڈیل کے وقت، اس وقت ان کنڈیشنز کو پوری مکمل رعایت کرنا محنت کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر رعایت نہیں کرے گا تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، ورنہ پھر نفع میں بھی دونوں شریک رہیں گے، نقصان کے اندر بھی دونوں شریک رہیں گے۔